الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ جو حضرات سورہ نبا کی تلاوت کر لیے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ قریب ہو کر تشریف رکھے۔ انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں حضرت تشریف لائیں گے اور ہم حضرت سے استفادہ کریں گے۔ اللہ والوں سے جو اصلاحی تعلق قائم کیا جاتا ہے یا کسی شیخ سے کوئی مرید ہوتا ہے، بیعت ہوتا ہے، تو اس کا مقصد اپنے ظاہر اور باطن کو اللہ کے مرضی کے مطابق بنانا ہوتا ہے، اور اللہ والے جو ہوتے ہیں بزرگان دین اہل اللہ، وہ اس ڈاکٹر کی مانند ہوتے ہیں جو امراض کا جو سبب ہوتا ہے وہ معلوم کرتا ہے اور اس سبب کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ بیماری جڑ سے ختم ہو جائے۔ جسمانی بیماریوں کا جیسا نظام ہے تقریباً ویسا ہی روحانی امراض کا بھی نظام ہے۔ آپ دیکھیے جسمانی امراض میں ایک نظام یہ ہے کہ جب کسی کو کچھ امراض لاحق ہوتے ہیں، کچھ بیماریاں اس کو سمجھ میں آتی ہیں، پیش ہوتی ہیں اس کے پاس، تو ایک تو وقتی طور پر اس ظاہری مرض کی دوا دے دی جائے، اس کا علاج کر دیا جائے، اس سے بیماری ختم نہیں ہوتی جڑ سے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کو پیٹ میں درد ہو رہا، بھوک نہیں لگ رہی، کھانا کھانے کے بعد کھانا برابر ہضم نہیں ہو رہا، تو اب وہ اگر کسی ایسے ویسے ڈاکٹر سے رجوع ہوا جو واقعتاً ڈاکٹر نہیں ہے، اپنے فن کا ماہر نہیں ہے، ایسے بہت سارے ڈاکٹرز آج ہیں جو دکانہ اور لال بتیاں لگا لے کے کلینکا کھول کے بیٹھے ہوئے، لیکن سند نہیں ہے ان کے پاس اور نہ حکومت کی اجازت ہے۔ ابھی آپ اخبار میں پڑھے ہوں گے کچھ ڈاکٹرز کو حکومت نے گرفتار کیا جو ایسے ہی چلا رہے تھے۔ تو اگر کوئی مریض ایسے ڈاکٹر سے رجوع ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر کیا کرتا؟ بھائی پیٹ میں درد ہو رہا تو پیٹ میں درد کم ہونے کی دوا دیتا۔ اب جب آدمی دوا کھاتا تو وقتی طور پہ تو کچھ کمی محسوس ہوتی، لیکن پھر وہ درد شروع ہو جاتا۔ بھائی میرے کو بھوک نہیں لگ رہی تو بھوک کھلنے کی ٹانک لکھ دیتا ہوں، وہ ٹانک پیتا آدمی تو تھوڑا سا بھوک کھلے ایسا محسوس ہوتا، لیکن بیماری جڑ سے نہیں جاتی، پھر ویسے شروع ہو جاتی۔ لیکن جو ماہر ڈاکٹر ہوتا، سند یافتہ، تجربے کار، وہ معلوم یہ کرتا کہ آخر اس کو پیٹ میں درد کیوں ہو رہا، کھانا ہضم کیوں نہیں ہو رہا، بھوک کیوں نہیں لگ رہی، لہذا اس نے معلوم کیا، چاہے کسی طریقے سے معلوم کرے۔ اب آج کل تو ٹیسٹوں کا نظام شروع ہو گیا۔ پہلے جو ماہر حکیم ہوتے تھے، ڈاکٹر ہوتے تھے، وہ بیماری کا سبب اور جڑ صرف صورت دیکھ کے بعض بتا دیتے تھے، بعض لفظ دیکھ کے بتا دیتے تھے، بعض کیفیت سن کے بتا دیتے تھے۔ بہرحال کسی طریقے سے ماہر جو ڈاکٹر ہوتا، تجربے کار جو ہوتا، وہ سبب معلوم کرتا کس وجہ سے یہ بیماریاں ہو رہی، یہ جو امراض لاحق ہے اس کا سبب کیا ہے۔ مثال کے طور پر ٹیسٹ کرائے یا اپنے تجربے سے اس نے معلوم کیا تو پتا چلا، بعض حکیمہ ہوتے جو پیشاب دیکھ کے بتا دیتے، پکڑو بولتے شیشے میں پیشاب لاؤ، صبح میں پہلا پیشاب، اور وہاں دور پکڑو بولتے، وہ دیکھتے ہی بول دیتے۔ تو کوئی عالم الغیب نہیں ہوتے اللہ، وہ ایک فن ہے، ان کا تجربہ ہے ان کا۔ بہرحال کسی طریقے سے یہ ماہر ڈاکٹر، تجربے کار ڈاکٹر سبب معلوم کرتا۔ اب سبب معلوم کرے تو پتا چلا کہ اس کو عرقان ہو گیا، جانڈس ہو گیا، اس کی وجہ سے یہ سب مسائل ہیں۔ تو اب انہیں وہ پیٹ کے درد پہ توجہ نہیں دیتا، اس کی گولی نہیں لکھتا، بھوک کھلنے کی ٹانک نہیں لکھتا، انہیں یہ کوشش کرتا کہ بھئی یہ جو مرض ہے جس کی وجہ سے یہ سب مسائل ہیں
وہ جڑ سے ختم ہو جائے. لہذا ارقان کے ختم ہونے کی دوا دے گا، ارقان ختم ہوں گا، یہ سب مسائل ختم ہو جائیں. تو اسی طریقے سے میرے بھائیوں، یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ بھی اس لائن کے ماہرین ہوتے ہیں اور تجربے کار ہوتے ہیں، اس راستے پر چلے ہوئے ہوتے ہیں، ماہرین کی صحبت میں ایک اچھا خاصا وقت گزارے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ والوں کے ساتھ اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہوتے ہیں، اور پورے طور پر جو اپنے شیخ کے ساتھ رہا، اپنا وقت لگایا، ان کے پیچھے پڑ گیا، ان کے رنگ کو اپنا لیتا ہوں، ان کے رنگ میں رنگ جاتا، ان کے ویسا ہو جاتا. جیسے حضرت نے اس سے پہلے فرمایا، اللہ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو کسی نے پوچھا اپنے شیخ سے کہ کب تک رہنا سچوں کے ساتھ؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جب تک ان کے ویسے نہیں ہوں گے اس وقت تک رہنا. تو یہ جو ہے میرے بھائیوں راستہ ایک نزاکت کا راستہ ہے، اس میں بڑی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے، ہر کس و ناکس کا کام نہیں ہے. اصلاح کا کام بہت ہی نازک کام ہے، ڈاکٹری سے بھی زیادہ نازک ہے. ظاہری بیماریوں کا جو علاج کرنے والے ہوتے ہیں اس سے زیادہ مہارت کی ضرورت ہے، اس میں بڑے نزاکتیں ہیں، بڑی باریکیاں ہیں. ایک مرض رہتا، ایک سمجھ کے اس کا علاج کرے تو کہاں کا کہاں ہو جاتا معاملہ، کدھر کا کدھر مسئلہ ہو جاتا. تو اب یہ حضرات کیا کرتے میرے بھائیوں، ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم نے ایک مرتبہ فرمایا، ہمارے بہت سے ظاہری جو گناہ ہیں، ہماری جو بہت سی ظاہری خرابیاں ہیں، اس کا سبب کوئی نہ کوئی باطنی مرض ہے. آپ بھی سنے ہوں گے حضرت سے، اور حضرت ایک بات کو ایک وقت بول کے نہیں چھوڑ دیتے، بار بار سناتے رہے تاکہ بار بار سننے سے ہم کو بات سمجھ میں آئے. تو اچھی طریقے سے سمجھے ہم کہ یہ اہل اللہ جو ہوتے ہیں، اللہ والے جو ہوتے ہیں، بزرگان دین، مشائخین، صوفیاء، ان کا اصل جو میدان ہوتا وہ اندرون ہوتا. سوا سے بولتے نا، جس کا ظاہر بن گیا وہی اپنے شیخ سے رجوع ہو. جب تک ظاہر بنا نہیں اس وقت تک بہت سے مشائخین تو بیعت بھی نہیں کرتے. ظاہر کا مسئلہ تو حل ہو گیا، اب اصل مسئلہ باطن کا ہے، اور تزکیہ قلب کی صفائی کو بولتے، اندرون کی صفائی کو تزکیہ بولتے. تو بہت سے میرے بھائیوں ہمارے اندر ایسے باطنی امراض ہوتے ہیں، دل کی بیماریاں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے ظاہری کئی بیماریاں پیدا ہو جاتی، ظاہری کئی خرابیاں پیدا ہو جاتی. تو اب یہ حضرات اس باطنی مرض کو جو سبب ہے، اس کی وجہ سے کہ خرابیاں پیدا ہو رہی اس کو پکڑتے اور اس کا علاج کرتے، اس کو اپنے اندر سے نکالو بولتے، اس کی طرف توجہ دلاتے. اب دیکھیے، ایک مرض ہے جو آج عمومی شکل اختیار کیا ہوا، اس ایک باطنی اندرونی دل کی بیماری کی وجہ سے ظاہری کئی بیماریاں پیدا ہو جاتی، کئی خرابیاں ہمارے اندر وجود میں آ رہی. وہ ہے بدگمانی. ایک باطنی چیز ہے، دل سے تعلق رکھنے والی چیز، اور اس کی طرف میرے بھائیوں اللہ والوں کی اتنی توجہ ہوتی، اس قدر وہ کوشش کرتے ہیں اپنے متعلقین کو، مریدین کو ایسے ایسے باطنی امراض سے بچائیں. ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم اس طرف توجہ بھی نہیں دیتے. بہت ہوا اگر ہم کسی کو غلط سمجھ رہے کسی چیز کو، تو بھائی زبان سے بری بات نکالنا یہ غلط، زبان کی حفاظت کرنا چاہیے. اتنا اپنے کو ذہن میں آتا، بہت ہی زیادہ فکر ہو گئی تو صاحب زبان کو روک کے رکھنا. لیکن یہ جو بدگمانی ہے زبان سے تعلق نہیں ہے، اس کا ظاہر سے بالکل متعلق نہیں ہے یہ چیز. یہ تو دل کے اندر آنے والے خیال جو ہوتے ہیں، کسی کے بارے میں کوئی اپن دل میں ایک بات بٹھا لے، ہاں ایسے ہی آ کے چلے گا تو اس کا معاملہ نہیں، لیکن کسی کے بارے میں کوئی بات دل کے اندر جم جانا، بیٹھ جانا، اگر وہ واقعے کے خلاف ہے تو اس کو بدگمانی بولتے. تو یہ ایک ایسا مرض ہے، ایسی بیماری ہے میرے بھائیوں، اس بیماری کی وجہ سے کئی ایک ظاہری بیماریاں ہمارے اندر پیدا ہو جاتی، اور اس کی طرف حضرات اہل اللہ بزرگان دین اتنا توجہ دیتے، اتنا فکر کرتے، جس کی کوئی حد. چنانچہ ابھی ایک حضرت مسیح الامت رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ آئے تھے، ڈاکٹر صاحب.
آپ میں سے بھی بعض آئے ہوں گے حضرت کی مجلس میں، عشاء کے بعد حضرت کا بیان ہوا 3 پوش میں، تو پوری بات انہیں اسی کے اوپر کر، تو ایک بات میں ان کی سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اہل اللہ اس بدگمانی سے اپنے متعلقین کو بچانے کی کتنی فکر کرتے، اس سے اندازہ ہوں گا۔ حضرت مسیح الامت رحمت اللہ علیہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں انہوں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور 2-3 احباب بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک صاحب آئے، وہ ڈاکٹر صاحب بولے ہم کہیں پہچانتے نہیں، ان کو انتہائی اچھے کپڑے پہن کے بڑے آدمی معلوم ہو رہے تھے، متمول پیسے والے۔ وہ آئے اور سلام کرے، حضرت جواب دیے۔ تھوڑی دیر میں ایک صاحب تھے جو حضرت کے بہت قریب تھے، کچھ نام بتائے، وہ نام بھول گیا میں، اور کوئی بھی کام کرنا ہو حضرت کے مشورے سے کرتے تھے، کوئی بیماری ہوئی علاج کرانے کے سلسلے میں حضرت سے مشورہ کرتے تھے، قریب رہتے تھے حضرت کے بہت، حضرت بھی بہت چاہتے تھے ان کو، حضرت کی بھی نظر تھی ان کے اوپر۔ وہ جو صاحب آئے پیسے والے، کوئی مسافر تھے کیا تھے، بغیر حضرت سے متعلق تھے، انہوں آئے سلام کرے، حضرت وعلیکم السلام۔ اب یہ جو صاحب جو حضرت کے قریب رہنے والے وہ بھی تھوڑی دیر میں آئے، لیکن اس انداز میں سلام کرے اتنی آواز میں کہ حضرت کو سنے نہیں آئی آواز۔ السلام علیکم بولے، ڈاکٹر صاحب بولے ہم جواب دے دیے، بیٹھ گئے، حضرت جواب نہیں دی، حضرت کو سنے نہیں آئے۔ اب وہ صاحب چلے گئے تھوڑی دیر میں، اس کے بعد یہ جو صاحب آئے تھے حضرت کے قریب رہنے والے انہوں بھی چلے گئے۔ فوراً حضرت نے فرمایا ان کو بلاؤ، وہ صاحب کو جو حضرت کے قریب رہنے والے تھے، خان صاحب بولے، خان صاحب کو بلاؤ۔ تو فوراً ان لوگ گئے، ڈاکٹر صاحب وغیرہ جا کے بلا کے لائے، حضرت بلا کے۔ تو حضرت مسیح الامت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ تمہارے دل میں یہ خیال تو نہیں آیا کہ پیسے والوں کو جواب دے دیے، غریبوں کو جواب نہیں دیے؟ میں غریب آدمی ہوں، میرے کو جواب ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ایسا ہی خیال میرے دل میں آیا۔ دیکھیے اب حضرت نے فرمایا کہ بھائی آپ سلام کرے تو میں سنا ہی نہیں، اس وجہ سے جواب نہیں دیا، لہٰذا ان کی بدگمانی کا علاج کر دیا، ختم کر دیا۔ اس پر وہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ دیکھو اتنا حضرت کے قریب رہنے والے کو بھی حضرت کے بارے میں بدگمانی ہو سکتی۔ چنانچہ وہ حدیث یاد دلائے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی بیوی کے ساتھ آپ تشریف لے جا رہے تھے، ایک روایت کے مطابق ایک جگہ سے آپ گزر رہے تھے، رات کا وقت تھا اور کوئی نہیں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے تھے، ادھر سے 2 افراد آ رہے تھے، وہ لوگ آگے بڑھ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آواز دے کے فرمائے بھائی دیکھو یہ میری بیوی ہے، بیوی کے ساتھ جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت حضور آپ کے بارے میں کیا ہمارے کو بدگمانی ہو سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ انسان کے جسم میں شیطان دوڑتے رہتا ہے جیسے خون دوڑتے رہتا ہے، اور میرے بارے میں بدگمانی پیدا کر دیا تمہارے نے، تمہارا ایمانی خطرے میں پڑ جائیں گے۔ تو اس حدیث کو یاد دلا کر انہوں نے فرمایا کہ دیکھو جب حضرت کو یہ ڈاؤٹ ہوا کہ کہیں میرے بارے میں اس کے دل میں ایسا خیال آ جائیں گا، زبان پہ لائے کیا انہوں کسی کے سامنے بولے، یہ چیز میرے بھائیوں، یہ بدگمانی ایک اندر کا مرض ہے، دل سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، اور اس کی طرف اس قدر توجہ، اس قدر فکر بزرگوں کی کہ بھئی اگر میرے بارے میں اس کو بدگمانی پیدا ہو گئی تو کیا میرے بھائیوں شیخ سے فیض حاصل کر سکیں گا، کیسے فائدہ ہوں؟ ابھی حضرت نے فرمایا سے پہلے یا اس سے پہلے کہ بھئی شیخ سے اگر کسی کو بدگمانی ہو گئی تو پھر اس کا فیض بند ہو جاتا، بہت ہی احتیاط کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بات اگر شیخ کی نہیں سمجھ میں آئی تو بس اللہ کے حوالے کر دینا اس کو، لیکن غلط خیال پیدا نہیں کر لینا اپنے دل میں۔ تو بہرحال میرے بھائیوں اس پر یہ بات آپ کو سنائی جا رہی ہے کہ اس طرح کے کئی ایک امراض ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ یہ جو بدگمانی ہے اس باطنی دل کی بیماری اور مرض کی وجہ سے غیبت کا دروازہ کھلتا۔ اب کسی کے بارے میں اپنے دل میں بدگمانی پیدا ہو گئی، اب دوسروں کے سامنے بولنا شروع کر دیتے، نہ صرف غیبت بلکہ وہ اس کے اندر نہیں ہے تو بہتان، اور حدیث میں آیا ہے غیبت تو بہتان سے بڑا گناہ، وہ بہتان غیبت سے بھی خطرناک چیز ہے۔ غیبت وہ جو اس کے اندر ہے آپ بیان کر رہے ہیں، اور بہتان وہ جو نہیں ہے سو چیز بیان کر رہے ہیں۔
اور غیبت تو کتنی بری چیز ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، ہم سب جانتے ہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر، اور کس قدر اس کی مذمت آئی ہے روایتوں میں. تو حدیث میں آیا ہے کہ یہ جو بہتان ہے، کسی کی طرف کوئی غلط بات منسوب کر دینا، اس کے اندر نہیں ہے بول دینا، وہ تو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے. تو اب دیکھو، اب ہم دوسروں کے سامنے بول رہے ہیں انہیں ایسا ہے، بدگمانی کی بنیاد. تو دیکھو بہتان کا دروازہ کس کی وجہ سے کھلا بھائی؟ کیوں بہتان میں مبتلا ہوئے ہم؟ بدگمانی کی وجہ سے. غیبتوں میں کیوں مبتلا ہو رہے؟ بدگمانی کی وجہ سے. نفرت، کسی کے بارے میں غلط بات آ گئی دل میں، اب اس کے بارے میں نفرت، حالانکہ نفرت نہیں کرنا ہے کسی سے. یہ نفرت جو پیدا ہوئی یہ بھی اس کی وجہ سے ہوئی. دوری کسی کی وجہ سے پیدا ہوئی. اس واسطے میرے بھائی، اچھا یہ کیسا پیدا ہوتی بدگمانی؟ عام طور پر ہمارے ماحول میں اس وقت جو چیز چل رہی میرے بھائیوں، کسی کے بارے میں کسی نے کچھ کہہ دیا، ہم اس کو ویسے ہی سمجھ لیں. اور ایسی بے احتیاطی کا میرے بھائیوں یہ دور ہے، اور اتنی بے احتیاطی لوگوں میں، اعمال کی طرف کوئی فکر نہیں، توجہ نہیں، اپنی اصلاح کی طرف تو کوئی توجہ نہیں. ماحول اس قدر پراگندہ ہے، دین سے دوری کا اس قدر میرے بھائیوں دوری ہے دین سے، اور ایسے بے دینی میں ہم مبتلا ہیں، بڑے بڑے گناہ ہو رہے، فرائض چھوٹ رہی، کھلے طور پر حرام کاریوں میں لوگ مبتلا ہے. تو یہ باریکیوں میں کہاں جاتے؟ اور سنت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے بھائیوں معمول یہ تھا، ہم آپ کی سنت کو، آپ کے طریقے کو اپنائیں گے تو بچیں گے ان چیزوں سے. ہمارا معاملہ یہ ہو گیا کہ کسی کے بارے میں کوئی کچھ بول دیا، بولتے ہی وہ بات دل میں بیٹھ جائے، حالانکہ وہ بات صحیح ہے، غلط ہے، کس انداز میں بولا انہیں، انداز بدل گیا تو یہ معاملہ الگ ہو جاتا. بولنے کا انداز رہتی ایک بات، ایک ایسے انداز میں آ کے بولتا انہیں، حالانکہ اس کا بالکل قصور نہیں ہوتا، قصوروار سمجھ میں آ جاتا ہوں، اب ہم دل میں بٹھا لے انہیں ویسا ہی. اب اس کے بارے میں بہت سی میرے بھائیوں خرابیاں چل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاملے میں کیا معمول تھا؟ کئی ایک روایتوں سے یہ بات سمجھ میں آتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کسی کی کوئی بات آتی، کوئی آ کے بولتا فلاں ایسا کیا، تو آپ فوراً اس کو بلاتے، پوچھتے اس سے کیا معاملہ ہے، انہوں ایسا بول رہے تمہارے بارے میں. دو طرفہ بات سننے کے بعد آپ فیصلہ کرتے. اسی واسطے حکیم لقمان علیہ السلام کی نصیحت ہے، اور حکیم لقمان علیہ السلام معمولی شخصیت نہیں ہے، جن کے نام سے اللہ نے ایک سورت اتار دی. ایسی زبردست بنیادی نصیحتیں ہوتی ان کی، ہم پڑھتے ہیں فضائل اعمال میں، حضرت شیخ الحدیث بھی جمع کرے کچھ نصیحتیں ان کی. ایک نصیحت اچھا یاد رکھنا میرے بھائیوں، ہم سب، حضرت حکیم لقمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر تجھ سے کوئی آ کر کہے کہ فلاں نے میری دونوں آنکھیں نکال دی ہیں، اور واقعتاً اس کی دونوں آنکھیں نکلی ہوئی ہیں، اس وقت تک کوئی فیصلہ مت کر، کوئی بات دل میں مت بٹھا اس کے بارے میں، جب تک کہ اس کو بلا کر نہ پوچھ لے کیا معلوم کہ اس نے پہل کی اور اس کی 4 آنکھیں نکال لی. میں 4 آنکھیں نکالا سلا بولتا کہ میں 4 آنکھیں نکالا بولتا. دو طرفہ بات سننے کا تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا میرا. ایک طرفہ کوئی آ کے سنا رہا، بس وہ بات دل میں بٹھا لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک خاتون آئی. کئی ایک اس طرح کے حدیث کے ذخیرے میں ہم کو واقعات ملتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تو کوئی فیصلہ نہیں کرے جب تک کہ فریق ثانی سے پوچھ نہیں. ایک حدیث میں ایک واقعہ ملتا ہے، ایک خاتون آئی اور اس نے کہا کہ حضرت، شکایت دیکھیے آپ کس انداز کی، میرے شوہر میں نماز پڑھتی ہوں تو تڑوا دیتے ہیں، مارتے ہیں، میں نماز پڑھتی ہوں تو مارتے ہیں، اور میں روزہ رکھتی ہوں تو روزہ تڑوا دیتے ہیں، اور خود سوتے پڑے رہتے، اس وقت تک نہیں اٹھتے جب تک کہ سورج نہ نکل جائے. یہ 3 شکایتیں کرے بیوی صاحبہ، شوہر صاحب. اب ذرا میرے بھائیوں اس جگہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچو، ہم اگر ہوتے تو فوراً بولتے ارے مسلمانی چھے تیرا شوہر مجھ سے، ایسا حکم جاری کر دیتے. سنتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک خاتون آ کے شکایت کی. 3 باتیں بولی نے اپنے شوہر کے بارے میں. پہلی بات، میں نماز پڑھتی ہوں تو مارتے ہیں، روزہ رکھتی ہوں تو روزہ تڑوا دیتے ہیں، خود نماز نہیں پڑھتے یہاں تک کہ سورج نکل جائے، سوتے پڑے رہتے.
شاید ہم میں سے کوئی ہوتا تو کفر کا فتویٰ ہی دے دیتا. چل رہے فتوے، فلاں کافر، فلاں مشرک، فلاں 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 دوزخی، فلاں جہنمی. ایک بزرگ پوچھ رہے سب جہنمی تو پھر جنت میں کون جائیں گا؟ اب بولے میں اکیلا جاؤں گا جنت، بولنے والا. تو غرض میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شوہر کو بلائے. کیا معاملہ ہے؟ یہ طریقہ صحیح ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حضرات بزرگان دین میں اہل اللہ کا بھی یہی طریقہ ہوتا ہے. ایک طرفہ بات سن کے فیصلہ نہیں کر دیتے، ان دل میں کوئی بات بٹھا لیتے نہیں، کسی کے بارے میں بدگمان نہیں ہو جاتے. اب دیکھو کیا ہوا معاملہ آگے. شوہر صاحب آ کے بولے کہ حضرت میں اس کو کئی مرتبہ بولا کہ نماز ذرا مختصر پڑھ، مگر انہیں طویل نماز پڑھتی، لمبے لمبے صورتیں پڑھتی، دو صورتیں پڑھتی. میں خدمت کی ضرورت رہتی، میں شادی کرا، اب خدمت کا وقت ہے، شوہر صاحب کی نماز شروع کر دیا. اب نماز شروع کر کے لمبی لمبی صورتیں پڑھ رہے. کیا ضرورت ہے لمبی صورتیں پڑھنے کی؟ مختصر نماز پڑھ کے شوہر کی خدمت کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی ایک صورت کافی ہے، دو صورتیں پڑھنا کیا ہے؟ دیکھو قصور کس کا نکل گیا؟ بیوی کا نکل گیا. قصوروار ٹھہرانا چاہ رہی تھی بیوی شوہر کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا معاملہ سنے، قصوروار بیوی نکل گئی، شوہر نہیں نکلا. آپ نے حکم فرمایا کہ بھئی دو صورتیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ایک صورت کافی ہے. روزے کا کیا مسئلہ ہے صاحب؟ دوسری شکایت تمہارے بیوی صاحبہ یہ کیے ہیں کہ تم روزہ توڑوا دیتے کہتے. تو بات کا انداز دیکھو، اب روزہ توڑوا دیتے، خالی آگے پیچھے کی بات کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ. اب حقیقت سامنے آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان صحابی نے فرمایا کہ حضور میں جوان آدمی ہوں، مجھے عورت کی ضرورت ہے کہ شادی کرائے. نفل روزوں پہ روزے رکھتے رہتے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب روزہ ہو تو بیوی کے قریب نہیں جا سکتے. اب میں بیوی کے قریب جانا چاہ رہا ہوں، اب انہوں ہے کہ روزے سے ہے محترم، میں کیسے اپنی ضرورت پوری کروں گا؟ شادی کرا اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، روزوں پہ روزے رکھنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے. نفل روزہ، فرض سمجھ لیں کہ رمضان میں تو اللہ کی طرف سے ضروری ہے، کوئی روکا بھی تو نہیں رکنا ہے. اللہ کا حکم جہاں پر ٹوٹتا وہاں پر میرے بھائیوں کسی مخلوق کی بات نہیں سننا ہے. تو یہ دوسرے معاملے میں بھی قصور کس کا نکل گیا؟ بیوی کا نکل گیا. سمجھ رہے تھے شوہر کا قصور ہے، ایک دم اتنی یعنی آگے پیچھے پوری مکمل بات نہیں آنے سے کدھر چلے گئی تھی بات. دیکھو تیسرے آپ نے فرمایا کہ بھئی تیسرا معاملہ یہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ جانتے ہیں کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. حضرات یعنی علماء نے اس کی تفسیریں فرمایا کہ وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، دن بھر تھک جاتے تھے، پھر کھیتی کی حفاظت کے لیے وہاں رہتے تھے. بہرحال اس طرح ان کو صبح میں اٹھنا ذرا دشوار تھا. آپ نے فرمایا کہ دیکھو جب تم اٹھو بیدار ہو جاؤ نیند سے، نماز پڑھ لو، جب بیدار ہو نماز پڑھ لو. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاملے کو حل کر دیا. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس واسطے ایک کام کرنا ہم حضرت والا دامت برکاتہم کے تعلیمات کے مطابق کہ کوئی اگر ہم سے آ کر کسی کے بارے میں کچھ بول رہا تو ہم کو سننے کی کیا ضرورت ہے. ہاں ایسے آدمی کی بات ہم سن سکتے جس کا مسئلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، مسئلے کو حل کرنا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن غیر ضروری کے لوگ انہیں ایسا ہے بلکہ سنا رہی تو بولنا بھائی ہم کو سناؤ نہ کو کسی کی بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے منع کر دیے تھے کسی کے بارے میں مجھے کچھ مت سناؤ، میں یہ چاہتا ہوں کہ سب کے بارے میں میرا دل صاف رہے. ہمارے اکابرین میں سے بھی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے دو بزرگوں کے بارے میں لکھا ہے. ایک کے بارے میں فرمایا غالباً حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کے بارے میں لکھا کہ حضرت سن تو لیتے تھے مگر ہمارے اندر اتنا ظرف کا ہے، جو بھی کسی کے بارے میں سناتا انہیں ایسا ہے ایسا پورا سن لے کے بولتے نہیں بھائی وہ آدمی ویسا نہیں ہے، میں تو اس کو اچھا سمجھتا ہوں، یہ فرماتے تھے. اور ورنہ قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں غالباً تھانوی نے فرمایا حضرت سننا ہی گوارا نہیں کرتے تھے، بولتے تھے بھائی سناؤ محبت، ہمارے کو سنانے کی ضرورت نہیں، کسی کی برائی سناؤ نہ، بس خاموشی سے جو بات ہے کرو ہمارے سامنے. جیسے عام طور پہ اہل اللہ کا حال ہوتا ہے بزرگان دین کا. اب ہمارے حضرت والا دعوت برکاتہم آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی برائیاں سنانے سے بیٹھے روک دیتے ہیں، منع کر دیتے، ضرورت ہی نہیں سنانے کی. ہاں اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی فیصلہ کرنا ہے تو اس وقت سنتے، اس کے بعد اس کو ہی بلا کے اس سے بات پوچھ کے پھر فیصلہ کرتے. لیکن غیر ضروری کہ آدمی ان کی شکایتیں کر رہا، ان کی باتیں سن رہا، ان کی باتیں سن رہا، انہیں ایسا ہے انہیں ایسا ہے، یہ معاملہ ہوتا تھا.
یا تو ایک بزرگ کا معمول یہ تھا کہ سنتے ہی نہیں تھے، اور دوسرے بزرگ کا معمول یہ تھا کہ سن لے کے بولتے تھے نہیں بھائی میں تو اس کو اچھا سمجھ، تم جو بول رہے ہو غلط فہمی ہے تمہاری۔ اور میرے بھائیو حدیث میں یہ آیا، حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ کی بات حضرت ڈاکٹر صاحب نے سنائی اس مجلس میں کہ کسی کے بارے میں اگر انہیں اچھا ہے ہم اس کو خراب سمجھ رہے، بدگمانی اسی کو کہتے ہیں، ایک چیز کے اندر نہیں ہے ہم ہے سمجھ رہے خرابی، تو اللہ کے پاس پوچھ ہونے والی ہے تو نے میرے ایک نیک بندے کو برا کیوں سمجھا، یہ پوچھ ہونے والی۔ اور اگر اس کے برعکس کوئی آدمی برا ہے ہم اچھا سمجھ لی، ہے برا کچھ بھی ہوں گا انہیں ہم اچھا سمجھ لیے، تو اللہ کے پاس پوچھ ہونے والی نہیں ہے تو نے میرے برے بندے کو اچھا کیوں سمجھا۔ لہذا میرے بھائیوں اور بزرگوں عافیت کس میں ہے بولو، عافیت اس میں ہے کہ ہم ہر ایک کو اچھا سمجھیں۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ تم کو اپنے عیوب، اپنے اندر جو کمزوریاں ہیں، عیب ہیں، بیماریاں ہیں، ہمارے اندر جو کوتاہیاں ہیں، اس کو دیکھنے میں اتنا مصروف رہو کہ کسی کے عیب کو دیکھنے کی فرصت ہی نہ ہو، آدمی اپنی فکر کرے۔ اب ان کے جھگڑے، ان کے مسئلے ان کے پیچھے آج تجسس بھی میرے بھائیوں بہت بڑھ گیا، جبکہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا لا تجسسوا، تجسس میں مت پڑو، کسی کے پیچھے مت پڑو۔ اب ایسے انکوائریاں چل رہی، ایسے تحقیقات چل رہی، ان کا کیا حال ہے، ان کا کیا حال ہے، انہوں کیسے ہے، انہوں کیسے ہے، اس کے اندر میرے بھائیوں کئی ایک خرابیاں ہمارے اندر پیدا ہو جاتی۔ تو اس کے لیے بھائی ہم یہ جو ایک برائی ہے، ایک انتہائی باطنی مرض ہے بدگمانی، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ پہلی بات تو ہم احتیاط کریں کہ بھئی کسی کے بارے میں کچھ سنے ہی نہیں، آدمی اپنی فکر میں لگا رہے، اپنی آخرت کی فکر کرے۔ اور اگر کوئی اچھا بعض لوگ اپنے بارے میں اگر کوئی بول رہا تمہارے کو فلاں صاحب ایسا بول رہے تھے، اور یہ کیوں بولتے میرے بھائیوں، بعض لوگ انتہائی فسادی مزاج کے ہوتے، بعض پتہ نہیں ہم کو کبھی اندازہ ہوا نہیں ہوا ایسے لوگوں کا۔ اگر کسی سے ہمارا تعلق صحیح ہے، ہم ان کے ساتھ اچھے رہ رہے ہیں، تو دونوں کے اندر لڑائی پیدا کرنے کے لیے اس طرح کی بات بولتے، آپ کے بارے میں ایسا بول رہے تھے انہوں، اب ہم کیا کرتے ہیں انہیں آ کے بولتے ہی صحیح سمجھ جاتے، واقعتاً بولا بول کے اس سے بدگمان ہو جاتے، اب اس سے دور رہنا شروع کر دیتے، اس کے بارے میں ہمارے دل میں برے خیالات آنا شروع ہو جاتے، اس سے رویہ بگڑ جاتا۔ اور ہم بار بار سنتے میرے بھائی ایک بزرگ کا واقعہ کہ ایک صاحب ایک بزرگ کو آ کے بولے کہ حضرت آپ کو فلاں صاحب ایسا بول رہے تھے، آپ ایسے ہے بول کے کچھ بری بات بولے حضرت کے بارے میں کوئی بولا تھا، تو حضرت نے فرمایا بھائی اس سے تو خراب تم ہو۔ ابھی پریشان ہو گئے، کیونکہ ایسا جواب تو کس کے پاس بھی نہیں ملتا، سب کے پاس اس کی حوصلہ افزائی ہوتی، اور زیادہ چڑھاتے بولتے اچھا ایسا بول رہے تھے، وہ تم میرے پر احسان کر دیے جو میرے کو سنا دیے۔ بعض لوگ تو ذرا دو تین کو چھوڑ بھی دیتے، ذرا لوگوں میں کیا ہے میرے بارے میں ذرا معلوم کرتے رہو، سنتے رہو، میرے کو آ کے بولتے رہو۔ یہ وہی لوگ بولتے میرے بھائیوں جن کو دین، اخلاص، اللہ سے تعلق اس کی فکر نہیں رہتی، ان کی فکر یہ رہتی لوگوں میں میرا کیا پوزیشن، لوگوں میں کیا مقام ہے، لوگوں کا کیا خیال ہے میرے بارے میں، اور اللہ والوں کی کوئی فکر نہیں رہتی۔ حضرت نے فرمایا اگر میں پوری دنیا کے لوگوں کے نزدیک مبغوض ہوں، اللہ کے نزدیک محبوب ہوں، تو میرا کام بن گیا۔ پوری دنیا میرے کو برا سمجھ رہی، اللہ کے پاس میرا معاملہ صحیح ہے، کام بن گیا۔ برا سمجھنے سے کیا ہوتا میرے بھائیوں کسی کو؟ اور اگر حضرت نے فرمایا پوری دنیا میرے کو اچھا سمجھ رہی، واہ واہ ہو رہی، میری تعریف ہو رہی، چڑھا کے اوپر بٹھا دیے میرے کو، لیکن اللہ کے نزدیک میں پسندیدہ نہیں ہوں، کام بگڑ گیا، کچھ بننے والا نہیں ہے کام، کچھ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے میرے بھائی۔ جو اللہ کے نزدیک مبغوض ہے پوری دنیا اس کو اچھا سمجھے، کچھ ہونے والا نہیں۔ تو اصل مسئلہ اللہ سے ہوتا ہے اہل اللہ کا، کوئی فکر نہیں ہوتی کون کیا بول رہا، کیا کر رہا۔ اور یاد رکھ لیجئے اس وقت تک آدمی کی تربیت نہیں ہوتی جب تک کہ اس کی تعریف اور مذمت دونوں اس کے نزدیک برابر ہو جائے۔ کوئی تعریف کر رہا تو آدمی بھول نہ جائے، چڑھ نہ جائے، اور کوئی مذمت کر رہا تو مایوس نہ ہو جائے۔ اب جب تک تربیت نہیں ہوتی، کوئی ذرا تعریف کرا چڑھایا تو آدمی چڑھ جاتا، چہرے کے اوپر بشاشت ہو جاتی اس کی، کیا لوگ تعریف کر رہے، میری بھی اچھی ہوا بن رہی، لوگوں میں چرچے ہو رہے، میرے بھی لوگوں کی انگلیاں اٹھ رہی میرے طرف بھی، میرے بارے میں یہ خیالات ہیں لوگوں کے۔ حضرت تو ایک صاحب آ کے بولے کہتے حضرت میرے کو لوگ سلام کرتے،
پتہ نہیں کیا سمجھتے میرے کو. آ کے بولے تو پھر حضرت بھی انہیں ان کا علاج کرے. بولے بھائی آپ کو سلام نہیں کر رہے, آپ کی ظاہری شکل صورت کو کر رہے ہیں. تو میرے بھائیوں, اس طرح آدمی کی فکر ہوتی ہے جو دنیا دار ہوتا ہے, اور اس کا مسئلہ یہی رہتا لوگوں سے متعلق. انہیں کیا کرتا, 2-3 کو چھوڑ دیتا, ذرا دیکھو میرے بارے میں کیا معاملہ ہے. اب ان لوگ آ کے سناتے رہتے اس کو, اور انہیں ان لوگوں کو اور زیادہ چڑھاتے رہتا, اور تھوڑا بہت کچھ ڈالتے بھی رہتا, ذرا ایسے سناتے رہو. اللہ والوں کی اس کی فکر نہیں. تو بزرگ کیا بولے, ایسا علاج کرے, دوسری مرتبہ پھر نہیں بولنا. بزرگ نے فرمایا کہ تم اس سے زیادہ خراب ہو. تو اس نے کہا حضرت یہ کیا بول رہے آپ, میں آپ کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کر رہا ہوں, انہیں آپ کے بارے میں ایسی غلط بات بول رہا, لوگوں میں پھیلا رہا, تو میں آپ تک لا کے پہنچا رہا, ایسا بول رہا ہوں کہ میں کیوں غلط ہوں, میں کچھ بولا کیا آپ کے بارے میں. تو حضرت نے فرمایا دیکھو اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے میری طرف ایک پتھر پھینکا جو راستے میں گر گیا, کہیں میرے تک نہیں آیا, تم وہاں سے اٹھا کے لا کے پتھر میرے کو مار رہے. کوئی میری جانب کوئی گندگی پھینکا جو راستے میں گر گئی, میرے تک آئی نہیں نا, انہیں میرے تک بولا کہ میرے کو تو نہیں بولا, نہیں دوسروں کو بولے رہا, میرے تک نہیں پہنچایا. اب وہ راستے میں گری سو چیز لا کے تم میرے تک پہنچا رہے, تو انہیں خراب ہوا, تم خراب ہوئے, اس سے زیادہ تو تم خراب ہو گئے. یہ کہہ کر ان بزرگ نے اس کی تربیت کی اور راستہ اور دروازہ بند کر دیا کہ اس کے بعد کسی کی بات ہم کو مت سنو, ہمارے بارے میں کون کیا بول رہا اس کی ہمارا کوئی فکر نہیں, ہمارا معاملہ اللہ سے ہے بس. اللہ رب العزت کے نزدیک ہم ہیں محبوب اللہ کے, کسی کی ہم کو پرواہ نہیں. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سفر کے موقع پر جبکہ آپ کے اوپر پتھر برسائے جا رہے تھے اور وہاں کے سرداروں نے ایسا صاف جواب دے دیا, آپ کو ایسی دلی تکلیف پہنچائی, اور پھر نہ صرف وہ آپ کو تکلیف پہنچائے, دلی تکلیف, اور اس طرح کے جوابات دیے اور ایسے الفاظ اور ایسے تانے دیے جس سے آپ کا دل زخمی ہو گیا. اتنا ہی نہیں کیے بلکہ شہر کے لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا, پتھر مارے, آپ کا پاک کونے اتھر ٹپکا. واقعہ تفصیلی ہم پڑھتے ہیں. جب ان لوگوں سے اطمینان ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما ہو بیٹھے, اور دعا جو کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس میں کا ایک جملہ یہ ہے میرے بھائیو, آپ نے فرمایا اے اللہ اگر آپ میرے سے راضی ہیں تو مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں, اور اگر آپ میرے سے ناراض ہیں تو اس وقت تک میں سکون نہیں لے سکتا جب تک کہ آپ کو راضی نہ کروں. تو معلوم کیا ہوا میرے بھائی, اس دعائیہ جملے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ ہم کو کیا بول رہے ہیں, کیا ہے لوگوں میں, کیا ہمارے سے کوئی فرق, کوئی ہم کو اس سے واسطہ ہی نہیں ہونا. تو اہل اللہ کا یہ معاملہ ہوتا, اللہ والوں کا, لوگ کیا بول رہے ہیں میرے کو اس سے کچھ نہیں, بس ان کی تو میرے بھائیوں فکر کچھ اور ہوتی, وہ کسی اور فکر کے اندر ہوتے ہیں, ان کا معاملہ اللہ سے متعلق ہوتا ہے. جیسے فرماتے ہیں ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سب کے درمیان میں رہ کے بھی اللہ کی طرف رجوع ہے. خلوت در انجمن بولتے, یہ کیفیت میں رہتے ہیں. دست بکار دل بیار, ہاتھ پیر تو کام میں ہوتے ہیں. اہل اللہ کی جو شان ہوتی ہے, ان کا جو حال ہوتا ہے میرے بھائیوں, وہ یہ ہے کہ وہ لوگ سب کے درمیان میں ہوتے لیکن ان کا مسئلہ اللہ سے لگا ہوا. کوئی بھی کام کرتے ہیں بس اخلاص کے ساتھ, اللہ راضی ہو جائے. تو بہرحال یہ جو بدگمانی کا میرے بھائیوں مرض ہے اور بیماری ہے, یہ ایک تو پیدا ہوتی ہے کسی کے بارے میں کچھ بول دینے سے, اور کبھی کبھی یہ بدگمانی کا مرض اور یہ بیماری پیدا ہوتی ہے غلط فہمی کی بنیاد. آدمی کو غلط فہمی ہوگی کسی کے بارے میں. مثال کے طور پر کوئی صاحب ایسے وقت کسی ٹاکیز کے سامنے سے گزر گئے جب کہ ٹاکیز چھوٹی تھی, اتفاقی بات ہے. اب ایک آدمی دیکھ لیا کہ جو ٹاکیز چھٹنے پر جو اندر سے نکلنے والے لوگ ہیں اس میں سے انہوں بھی نکلے. اب ذہن میں بٹھا لیا کہ انہوں بھی فلم دیکھ کے نکلے, حالانکہ بیچارہ نکلا ہی نہیں. اب اس میں میرے بھائیوں دو صورتیں ہیں. کسی کو اگر اپن دیکھ لیے اچھا خاصا نیک آدمی ہے, دین کا کام بھی کرتا ہے, علم کی بھی مناسبت ہے, علم سے نسبت ہے, بزرگوں سے تعلق ہے, ایسے آدمی کو اگر ہم مثال کے طور پہ ٹاکیز میں سے نکلے ہوئے لوگوں کے درمیان میں دیکھ لیں, ایک مثال ہے, ایسی بہت سی صورتیں ہوتی ہیں. اب اس میں دو شکلیں ہیں, دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں یہ گمان کریں کہ انہیں بھی فلم دیکھ کے نکلا, ایک شکل یہ ہے. دوسری شکل یہ ہے کہ ہم یہ گمان کریں نہیں بھائی اتفاقی طور پہ گزر رہا تھا ہوں گا. دو صورتیں ہیں. حسن ظن کی ایک شکل ہے,
بدزنی کی ایک شکل. کسی کے بھی بارے میں جو بھی معاملے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی رہتی، ہم دیکھتے رہتے، تو ہر معاملے کے اندر میرے بھائیوں یہ دو پہلو ہوتے. تو میرے بھائیوں ہمارے لیے عافیت اس میں ہے کہ یہ دوسرے پہلو کو اختیار کر لیں اور یہ گمان کر لیں کہ بھائی بیچارہ گزر رہا تھا، ہوں گا، اتفاق ہو گیا، یہ گمان کر لیں، عافیت میں ہو جاتا. اور حضرت والا دامت برکاتہ میرے بھائیوں ایک مرتبہ فرمایا حضرت نے کہ میں سب لوگوں کے بارے میں یہی صورت اختیار کرتا ہوں. بہت پہلے کی بات سنا رہا ہوں میں آپ کو. حضرت نے اس وقت یہ فرمایا تھا، میرا ایک معمول ہے، بولے اپنی باتیں عام طور پہ نہیں سناتے حضرت، اس میں سے ایک بات یہ بولے، اس مجلس میں میں بھی تھا، حضرت نے فرمایا خود براہ راست حضرت سے میں نے سنا، کسی کے بارے میں بھی میں ایک اچھے پہلو کو لے لیتا ہوں. یہ حضرت کا معمول ہے میرے بھائی، بجائے اس کے کہ آدمی خراب پہلو کو لے. اچھے پہلو کو اگر اپن لے لیے تو اس شخص کے بارے میں بدگمانی پیدا نہیں ہو سکتی، اس کے بارے میں کوئی غلط خیال اپنے دل کے اندر نہیں آتا. اور ابھی آپ کو جیسے بتایا گیا یہ بدگمانی میرے بھائیوں اتنی بری چیز ہے، یہ ایسا باطنی مرض ہے، ایسی بیماری ہے، اس کی وجہ سے کئی ایک ظاہری بیماریوں اور خرابیوں میں آدمی مبتلا ہوتا ہے. تو اس طرح میرے بھائیوں ہم ایک تو اپنے کو ظاہری گناہوں سے بچاتے رہے پورے اہتمام کے ساتھ، دوسرے جیسے اہل اللہ کا میدان ہوتا ہے اور ان کی کوشش ہوتی ہے اللہ والوں کی، بزرگان دین کی، کہ بھائی دل کے اوپر وہ محنت کرتے ہیں اور دل کے اندر کے جو برائیاں ہیں، جو امراض ہے، جو خرابیاں ہیں، اس کو صاف کرنے کی، اس کے تزکیے کی فکر کرتے ہیں تاکہ ان ظاہری گناہوں سے ہم ان باطنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی وجہ سے ظاہری بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں. اب حضرت نے ایک مرتبہ فرمایا عام طور پہ یہ جو جھگڑے ہوتے نا، جھگڑا ایک برائی ہے، ایک گناہ ہے، انتہائی غلیظ چیز ہے یہ جھگڑا. آپس کا بگاڑ، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا، انتشار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ناپسند کرتے تھے جھگڑے کو، اور اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے تھے صحابہ کو. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی جب بعثت ہوئی اس سے پہلے بہت زیادہ ماحول خراب تھا، جنگ و جدال کا ماحول تھا، قبائلی جنگیں چھڑی ہوئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سب جنگ اور جھگڑے لڑائی ختم، حضرات صحابہ شیر و شکر ہو گئے، ایسا ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے، ختم ہو گئے. اور اس کی مذمت بیان کرتے علماء نے فرمایا اسی جھگڑے کی وجہ سے اللہ نے معراج کی یعنی قدر کی تعین کو اٹھا لی. اتنی بری چیز ہے یہ جھگڑا. حضرت نے فرمایا عام طور پر یہ جھگڑے جو پیدا ہوتے ہیں حسد کی وجہ سے ہوتے. حسد ایک بیماری ہے باطنی. اس واسطے فرمایا کہ اگر یہ حسد کا علاج ہو گیا تو یہ سب، اب غیبت بھی حسد کی بنیاد پہ ہوتی ہے، کسی سے جلن شروع ہو گئی. حسد کی کیا تعریف ہے؟ حسد کی تعریف یہ ہے کہ کسی کی اچھی حالت دیکھ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہونا کہ وہ حالت اس کی ختم ہو جائے. اس کا تعلق دل سے ہے، ظاہر سے کچھ بھی نہیں اس کا تعلق، زبان سے نہیں ہے اس کا تعلق، ظاہری اعضاء سے نہیں ہے، یہ دل کا مرض ہے، دل کی بیماری ہے. اور حدیث میں آیا ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے. یہ بری بیماری ہے. تو کیا فرمایا نے؟ جھگڑے ہیں، غیبتہ ہے، نفرتیں ہیں، آپس کا انتشار ہے. عام طور پر ان جھگڑوں کا سبب حسد ہوتا. ایک بیماری ہے باطنی کبر، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا. اس کبر کی وجہ سے کئی ایک بیماریاں پیدا ہوتی، کئی ایک ظاہری امراض کا آدمی شکار ہو جاتا، کئی ایک خرابیاں اس کے اندر وجود میں آ جاتی. تو میرے بھائیوں ہم یہاں پر آ رہے ہیں، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، کوشش اس بات کی کرنا کہ بزرگوں سے تعلق قائم کر کے ایک ایک جو بیماریاں ہیں یہ بیماریوں کا علاج ہو جائے. اور دیکھو یہ بیماریاں اپنے اندر ہے، مثلا کسی کو محسوس ہو رہا، کسی کی اچھی حالت دیکھ کے میرے کو برداشت نہیں ہو سک رہا، ایک دم بے چینی ہو جا رہی، جلن ہو رہی، تو اپن کیا کرنا؟ اپنے شیخ کو بتانا یہ بیماری کہ حضرت میرے اندر ایسی بیماری ہے. اب وہ اس کا علاج بتائیں گے، انشاءاللہ وہ علاج ہم کریں گے تو یہ بیماری سے نجات ملے گی. کسی کے بارے میں بھی کوئی بات سنے دل میں بیٹھ جا رہی، کوئی آ کے بولا انہیں ایسا ہے تو ویسا ہی سمجھ لے رہے اپن، بولنا حضرت ایسا میرے اندر بیماری ہے. کوئی بھی آ کے بول رہا کہ بھائی کوئی ایسا ہے بولتے میں سمجھ لے رہا ہوں ویسے ہی. یا کسی کو کسی جگہ دیکھ لیا تو وہی بری بات ذہن میں بیٹھ جا رہی، میرے دل میں بیٹھ جا رہی، تو اس کا علاج بتائیں گے، وہ کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. بڑائی کسی کو محسوس ہو رہی، میں بہت اچھا، دوسرے خراب، میں بڑا،
اس کو اگر رکھیں گے انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ شان اس سے شفا عطا فرمائیں گے. اس کی تو جو علاج ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے، بتایا جاتا ہے. بہرحال چونکہ حضرت کے آنے میں تھوڑا سا وقت تھا، کئی ایک جگہوں سے حضرت مصروفیات سے آ رہے ہیں، تو آپ کے سامنے تھوڑی سی بات حضرت کے حکم پہ رکھی گئی. حضرت تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ حضرت کی کچھ شاید مناسب